یہاں پہنچنے پر یہ کہا گیا انسان کو یا اولاد کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے، بڑھاپے میں ان کی جو کمیاں ہو گئی ہیں، ان میں ڈیفیشنسیز جو ہو گئی ہیں، ان کو پورا کرے۔ احسان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی ہو جائے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر اور حکم آیا ہے، تاکید آئی ہے۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو، درست کلامی پہ نہ اتر آؤ۔ یہ ساری تاکید آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں اس کی ضرورت نہیں، وہاں نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا درجہ ہے جہاں یہ چیز کہی گئی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی کمی کو پورا کرے، ان کو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ کہا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر عقل اندھی ہو جاتی ہے، انسان کو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تنگ نہ پڑو، اس سے ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نہ ہی یہ ہے کہ ان سے بے رخی برتو، ان کی کمی کو پورا کرو۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ نرمی سے برتاؤ کرو۔ تو گویا یہ مقام انسانیت ہے، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یہاں ہے۔ یہ صرف مومنین کے لیے ہی حکم نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوانی سطح پہ نہ اترے، کہ ماں باپ اس کی پرورش تو کرتے رہیں، اور جب ماں باپ خود اس مقام پہ پہنچے کہ ان کی پرورش کی ضرورت ہو تو یہ ان کی طرف سے رخ موڑ لے، منہ موڑ لے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھر ان کی پرورش کرے۔ کما ہو ربیانی صغیرن، قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طرح سے تمہاری نگہ برداشت کی تھی، پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، ربوبیت کی تھی، اس عمر میں یہ خود اپنی ربوبیت کے قابل نہیں رہے ہیں، تو ان کی اس کمی کو پورا کرو۔ تو گویا یہ انسانیت کا تقاضا بتایا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہے، یہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، حیوان اور انسان کی تمیز ہے صرف۔ اس سے کہا یہ گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک بات جو اکثر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہیں ان کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہی تاکید کی ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بظاہر ایک یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن یہ زندگی کے بڑے اہم اصولوں میں سے ایک بات ہے۔ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور باقی مذاہب میں تو پوچھو نہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کو، اطاعت میں زور دوں گا اس لفظ پہ، کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ مہاراج رام چندر اس لیے اوتار خدا کے بن گئے کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا ایک ایسا حکم مانا تھا جس کو باپ بھی ناجائز سمجھتا تھا، بیٹا بھی نامناسب سمجھتا تھا، لیکن چونکہ وہ باپ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے اس باپ کے حکم کو مان لیا، راج پاٹ کو تیاگ کے بنواس اختیار کر لیا، اور ان کے دھرم کی روح سے یہ اتنا بڑا اہم ثواب کا کام تھا، اتنا بڑا اہم نیکی کا کام تھا کہ وہ مہاراج رام چندر رام اوتار ہو گیا خدا کا، اس بنا پر کہ اس نے باپ کے ایک نامناسب حکم کی اطاعت کی تھی۔ اور دنیا کے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اوبیڈینس، اطاعت ہے ماں باپ کی، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کتنا بلند مرتبے پہ چلا جاتا ہے۔ کسی سے بھی کہیے، کوئی بھی کہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن یہ صرف جذباتی چیز ہے۔ قرآن جذبات پہ نہیں اترتا، وہ حقائق کے اوپر اترتا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، جو پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے،
کمزوریاں آ جاتی ہیں، ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، دماغی کمزوریاں آتی ہیں، تو وہ کیا ایک ایسے شخص کو کہ جو ابھرتی ہوئی جوانیوں میں پہنچ رہا ہے، جس کی توانائیاں، جس کی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، پختہ ہو رہی ہیں، اس کے زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، کیا اسے یہ حکم دے گا کہ یہ ان کی اطاعت کرے جن کے متعلق خود وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل اوندھی ہو چکی ہے؟ اگر یہ ان کی اطاعت فرض قرار دے دیا جائے تو 2 قدم بھی دنیا کا نظام نہ چل سکے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کا سامنا کرتا ہے، جذبات پہ نہیں اترتا۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ یہ جو بالغ ہو گیا ہے لڑکا، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں سن رشد کو پہنچتا ہے، جوانی کے پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تو یہ تو ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک ایسی جنس کو کہ جو ابھرنے والی ہو، اسے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم ان کی اطاعت کرو جو نیچے جانے والی ہے۔ اور یہی چیز نسلوں کے اوپر بھی ہے۔ آنے والی نسل اپنے دور کی جو ہے وہ اس کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم جو چلی گئی ہے نسل، جن کو اسلاف کہتے ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کیا کرو۔ کہتا اپنے حالات آپ خود سامنے رکھو، عقل و فکر سے کام لو۔ قرآن نے گائیڈینس کے لیے رہنمائی تمہیں دے دی ہے، اس رہنمائی میں اپنے قدموں سے آپ چلو، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی قرآن کے تو ایک چھوٹے چھوٹے احکام بھی جو ہیں وہ انفرادیت پیدا کر دیتے ہیں، منفرد بنا دیتے ہیں اس کی تعلیم کو باقی دوسرے مذاہب کی تعلیم سے۔ یہ فیکٹس کو سامنے رکھتا ہے۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں چھوڑا کہ یہ حیوانات کی طرح کیفیت ہے کہ وہ تو تمہاری پرورش کریں اور جب پرورش پا چکو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ماں باپ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ یہ بھی نہیں۔ غور فرمایا آپ نے کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے قرآن؟ حیوانات سے اس کو منفرد کیا کہ نہیں، ماں باپ ہیں، جب وہ اپنی پرورش کے آپ قابل نہ رہیں، بڑھاپے میں پہنچیں، کمزوریاں ان میں آ جائیں، ان کی کمزوریوں کو رفع کرو، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ادھر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، اپنے فیصلے آپ کرو، تم بہتر پوزیشن میں ہو ان کے مقابلے میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ آپ ذرا ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھیے کہ اس غلط مفروضے نے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یعنی جو کچھ وہ کہیں وہ کرنا خدا کے حکم کی روح سے فرض ہے، معاشرے میں کتنی تباہیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ ماں حکم دیتی ہے کہ ابھی طلاق دے دو، نکال دو اس بیوی کو، اس نے میرے حق میں گستاخی کی تھی۔ اطاعت فرض ہے۔ 20 معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے اطاعت فرض کے غلط مفروضے کے ماتحت کتنی تباہیاں آتی ہیں گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر۔ حسن سلوک کا قرآن نے تاکید کی ہے۔ کہا ذرا دیکھو، ماں کی ایک ہی چیز ہے جو سامنے وہ لایا ہے، حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اتنی سی چیز کو دیکھو کہ وہ حمل میں کس قدر اس نے تمہارے لیے، یہ تمہاری پرورش کے لیے، جب تم ابھی جنین کی صورت میں رحم مادر میں تھے، اس نے کتنی اذیت برداشت کی، مشقت برداشت کی، کرہن۔ پھر اس کے بعد وضع حمل میں دیکھو کتنی، پھر اس کے بعد تمہاری پرورش کے لیے کتنا عرصے تک وہ اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہاری پرورش کرتی رہی، اپنے بدن کے حصے کو تمہارے اندر منتقل کرتی چلی گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تمہارا تو وجود رہین کرم ہے تمہاری ماں کی ان منازل کا، تو اور نہیں تو کم از کم وہ جسے ہم کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہی چکاؤ۔ اس معنی میں احسان کا بدلہ احسان ہی صحیح۔ یہاں ضمناً کہا یہ گیا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے وہ ہے۔
یہ دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نقطہ آیا ہے وہ اس نے دودھ پلانے کے لیے 2 سال مقرر کیے ہیں، 24 مہینے وہ ہوئے۔ اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو 30 نہیں بنتے، وہ اگر 9 رکھے جائیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو 2 سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے کہ یقینی طور پر 2 سال کے لیے ہی ماں پلائے دودھ، اس سے پہلے دودھ چھڑائے نہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں۔ قانونی تقاضا اور ہوتا ہے وہاں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں کی دودھ پلائی جو ہے وہ باپ پر لازم آتی ہے قانوناً، تو قانونی حد وہاں مقرر کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ہی سال کا عرصہ ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اب 2 ہی سال اگر وہ لیے جائے تو یہاں بھی جو کرہن کی بات ہے نا، قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے 7/199 کہ حمل خفیف ہوتا ہے پہلے، پھر حمل ثقیل ہوتا ہے۔ خفیف وہ ہوتا ہے کہ وہ حمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بوجھل نہیں ہوتا، اس میں کچھ مشقت نہیں ہوتی، عام کام کاج عورت کرتی رہتی ہے، تو وہ قریباً 3 مہینے تک ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد پھر وہ ثقیل ہوتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، وہاں کرہن کی بات آ جاتی ہے۔ عجیب چیز ہے، قرآن کا ایک لفظ جو ہے جہاں سے کرہن شروع ہوتا ہے حمل، اور وہاں سے اس نے مدت مقرر کی ہے، وہ 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ تو 6 مہینے اگر 2 سال ادھر کے لے لیے جائیں تو 30 مہینے یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی قانون قرآن کی روح سے یہ فریضہ نہیں ہے کہ 2 ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے، نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ کیا جائے۔ بات اس سے کہیے کہ تم اور کچھ نہیں تو اپنی ماں کے ان مراحل کو ہی اپنے سامنے رکھو، پہلے کس قدر مشقت اٹھائی اس نے، اور اس کے بعد تمہاری پرورش 2 سال تک تمہاری پرورش اس طرح سے کرتی رہی اپنے خون جگر سے، اور تم پھر بڑھ پھول کے ایسے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی صورت آ گئی، جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ عطایت والی بات نہیں ہے، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچا اور آہستہ آہستہ اس نے تجربات کے بعد پختگی حاصل کر لی، کچھ 40 سال کی عمر تک۔ اب وہ پختہ ہو گیا ہے اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر وہ ہے جو سعادت مند بچہ ہے، خدا پرست بچہ ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر وارد کی یا میرے ماں باپ کو جن سے نوازا تھا میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور وہ شکر یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو تیرے قوانین کے مطابق ہوں، ترضا ہو، ہم آہنگ ہوں جو تیری مشیت اور تیرے قانون سے، میں وہ کام کروں اور اس سے صلاحیتیں پختہ ہوں میری بھی۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ ایسی ہوں کہ میں اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی طرح سے کر سکوں، میری صلاحیتیں میری ذات تک ہی محدود نہ ہوں بلکہ وہ صلاحیتیں ایسی ہوں کہ میری اولاد کی تربیت و پرورش بھی ان کے مطابق ہو سکے۔ انی تبتو علیک و انی من المسلمین، میں ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے قانون کی طرف، تیری کتاب کی طرف، کہ وہاں سے مجھے رہنمائی ملے، وہاں سے مجھے حکم ملے تو میں اس کے مطابق عمل کروں اور زندگی گزاروں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کی طرف رجوع ہی نہیں کروں بلکہ اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ یہ ہے ضروری چیز جو ہے۔ گائیڈنس لینے کے بعد اس گائیڈنس کی پرواہ نہ کرنا وہی جو اپنے جی میں آئے، تو اس کا فائدہ کیا ہے کسی سے رہنمائی لینے کا؟ رہنمائی لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، یہی ہے جسے وہ مسلم کہتا ہے۔ تو وہ یہ خدا سے پھر دعا مانگتا ہے۔